یاد رکھیں، اگر آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ آتا ہے اور قرآن پاک میں جو کچھ سن رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے اور آپ کو اس سے لذت محسوس ہو رہی ہے، تو یقین جانی آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ تھکاوٹ ہوتی ہی اس وقت ہے جب آپ کو لذت نہیں ملتی، اور لذت آپ کو کب ملے گی؟ جب آپ قرآن پاک کے الفاظ کا ترجمہ آپ سنیں گے، سمجھیں گے، تب آپ کو لذت ملے گی۔ آپ کوشش کریں کہ جو پارہ آپ نے سننا ہے دن کے وقت اس پارے کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھ کے آئیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آئے گی، کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور سمجھ آئے گی۔ آج کے اس پارے میں جو ابھی آپ سن رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہے، یعنی بہت سارے نبیوں کے دادا نبی ہیں، بہت سارے نبیوں کے دادا نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو دیکھیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگے اولاد کو دیکھیں اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، بس اس سے سمجھ لیں کہ نبوت جو ہے یہ وہبی چیز ہے، یہ کسبی چیز نہیں ہے۔ نبوت وہبی چیز نہیں ہے، یا وہبی چیز ہے، وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے۔ یعنی کوئی آدمی اپنے کسب، کمائی، محنت سے نبی نہیں بن سکتا، بلکہ نبوت اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ باپ کافر اور بیٹا جد الانبیاء، باپ کافر اور بیٹا جد الانبیاء، اور پھر اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا نبی، پھر بیٹے کا بیٹا نبی، پھر بیٹے کے بیٹے کا بیٹا نبی، یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، اسحاق علیہ السلام بھی نبی، یعقوب علیہ السلام بھی نبی، یوسف علیہ السلام بھی نبی۔ ایک لڑی یہ ہے، اور دوسری لڑی حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اس میں صرف ایک نبی، اور وہ ہیں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہوگا۔ وہ کیا منظر ہوگا جب اللہ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہوں گے، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء بھی کیا ہوں گے؟ موجود ہوں گے۔ وہ کیا خوشی کا مقام ہوگا۔ اس لیے ساتھیوں، کوشش کرو کہ اس ماہ کے اندر ہم اس قرآن پاک کو سنیں، اور سننے کے ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ ضرور کریں کہ جو ہم نے سنا ہے اس کے مطابق ہمارا عمل ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہمارا عمل نہیں ہے تو پھر کوشش کریں کہ اپنی کمی کوتاہی کو دور کریں۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر اس ماہ کے اندر قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، اور سب سے زیادہ جس حصے کی تلاوت ہو رہی ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے، سب سے زیادہ۔ اور سورۃ فاتحہ میں ایک دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ دعا آپ نے بھی ابھی کتنی مرتبہ پڑھی ہوگی۔ بس اس دعا کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہم صراط مستقیم پر ہیں۔ اگر ہم صراط مستقیم پر ہیں تو یہ اللہ کا احسان ہے، اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو ہم اپنی کیا کریں؟ اصلاح کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم اس ماہ کے اندر فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ یہ مسجد انشاءاللہ آخری دنوں تک بھی اسی طرح ہی بھری رہے گی، اس میں کمی نہیں آئے گی۔ خاص کر میں نوجوان طبقہ، میرے بھائی ہیں، میرے عزیز ہیں، میں انہیں یہ تلقین کروں گا، اگر آپ اس جوانی کے عالم میں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں گے تو پھر قیامت کا دن اللہ کا سایہ، اللہ کے عرش کا سایہ، اللہ کا سایہ، اللہ کے عرش کا سایہ، اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ جگہ دیں گے۔ اگر آپ جوانی کے عالم میں اللہ کے بن جائیں، جوانی کے عالم میں نمازی بن جائیں، جوانی کے عالم میں روزے دار بن جائیں، جوانی کے عالم میں تراویح پڑھیں، جوانی کے عالم میں گناہ کو گناہ سمجھنے کے بعد ترک کر دیں اور نیکی کو نیکی سمجھنے کے بعد قبول کر لیں، ایسے جوان کی اللہ بڑی قدر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ماہ کے اندر قرآن سنیں بھی صحیح، قرآن پڑھیں بھی صحیح، اور قرآن کے مطابق عمل بھی کریں۔ آمین۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ روزانہ ہی ایسے 4 رکعتوں کے بعد مختصر سا درس ہوا کرے گا۔ اگر کسی ساتھی کا کوئی مسئلہ ہو
تو وہ بھی پوچھ سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔